اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا، وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جاگا، ہر ایک پیغمبر نہا ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سامعین محفل، نوع انسانی کی ڈگمگاتی کشتی کو کھینچنے والے اور گرداب بلا سے نکال کر ساحل سلامتی کی طرف لے کر جانے والے رحمت للعالمین جب اس عالم ہستی میں جلوہ فرمائے جلال ہوئے تو اپنے ساتھ وہ تمام تر محاسن لے کر اترے جو تمام انبیاء کرام کی ذات قدسی صفات میں جلوہ تراز تھے۔ قرآن کریم وہ آخری آسمانی کتاب جو آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک کی تعلیمات کے گہرائے آبدار اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور جس کی ذوفشانیاں قیامت تک آنے والی ظلمات کا سینہ چیر کر نور لم یزل کی تابانیاں بکھیرنے والی ہے، تو پھر یہ بات بھی لازم تھی کہ اس کتاب کا حامل بھی انہی تمام صفات کا مظہر عدم ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کی آنکھوں کو خیرہ کر کر نور عرفان کی چادریں بسیط عالم پر پھیلا سکے، اور تاریخ شاہد ناطق ہے کہ وہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کہ وجود آدم سے تابع عیسیٰ ہر ایک زمانہ ہے مبتدی سا، صدی صدی جس کے عہد سے درس لے رہی ہے وہی نبی ہے، قدم نشانے قلم سے بالا، وجود جس کا آدم سے بالا، جو اول کائنات ہو کر بھی آخری ہے وہی نبی ہے۔ سامعین محفل، رسول اللہ نے حضرت نوح کی طرح اپنی قوم کو پکار پکار کر دعوت حق دی اور للکار للکار کر عذاب الہی سے ڈرایا، اور خدا کی عظمت کا ڈنکا زور سے بجایا کہ دشت و جبل کانپ اٹھے، کوثاروں میں لرزہ طاری ہو گیا، مگر بہت سے لوگوں نے منہ پہ چادر لپیٹ کر راہ فرار اختیار۔ رسول اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرح شعوب و قبائل کے بت کو توڑا، اصنام ظاہری اور باطنی کا سر کچلا، اور بت قدوں میں نغمہ توحید بلند کیا، جس کی پاداش میں آپ کو نار نمرود کی طرح آتش کدائے قریش میں پھینک دیا۔ بہت خوب۔ حضرت موسیٰ کو اگر کوہ طور پر بلا کر ایک ہی وقت میں توریت دی گئی تو میرے نبی کو عرش الہی پر بلا کر تجلیات لامتناہی سے سیراب کیا، اور صرف ایک دفعہ ہی قرآن نہیں دیا بلکہ 23 سال تک یہ رشتہ محبت استوا تک کر درجہ محبوبیت کے خلقت فاخر سے بھی سرفراز کیا۔ اگر داؤد چند فتوحات کر کر اپنی قوم کی آنکھوں کا تارا بنے تو اس سے کئی گنا زیادہ فتوحات میرے نبی نے کی اور اسلامی نظام حیات کا تختہ جلال بٹھا دیا۔ اگر سلمان کا تختہ آسمانوں پہ اڑا کرتا تھا تو میری نبی کی عظمت کا جھنڈا آج بھی عرش الہی پر لہراتا ہے۔ اگر اس نے یوسف پہ چند انگلیاں کٹی تھی تو میرے نبی کے حسن کو دیکھ کر مردان عرب کی گردنیں کٹی۔ اگر یحییٰ اور عیسیٰ بیابانوں میں اپنی قوم کو پکارتے رہے تو میرے نبی کوہ صفا کے کاندھوں پہ چڑھ کے اپنی قوم کو پکارا۔ اگر عیسیٰ کو ایک دفعہ سولی پر چڑھانے کی سعی ناکام کی گئی تو میرے نبی کے لیے بھی 360 تلواریں موجود تھی، لیکن میرے نبی نے پیغام حق پہنچایا اور دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اسی لیے آج اہل زبان کہتے ہیں کہ مسیح خام کو جس نے گندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ کی بس ایک کان میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا ہوا کا۔ بہت خوب۔ سامعین محفل، المختصر تمام انبیاء کرام چاند ستارے تھے، لیکن میرے نبی خورشید ہے، اور میرے نبی کو سورج اس لیے بنایا گیا تاکہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے بہرور ہو سکے، کیونکہ تمہارا جلوہ خمیر آدم، تم آسمان و زمین کے سنگم، تمہاری آمد کمال یستا، تمہارے اندر تمام عالم، تمہاری ممنون ہر گھڑی ہے، ابد کو گھیرے ہوئے کھڑی ہے، عمارت ہست و بود تم پر، سلام تم پر، درود تم پر، ہمارے نبی۔ ماشاءاللہ۔